السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج ایک ایسی اکسیر کا پریکٹیکل کرنے جا رہے ہیں جو خط کش کا کام بھی کرے گی، اکسیری بھی کام کرے گی، رتی تولا پہ بھی کام کرے گی۔ اس میں ایک میں آپ کو بات بتا دوں، اس میں کوئی چیز بھی ضائع جو ہے نا آپ کی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کا 1 روپے کا بھی نقصان جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ تو اس پریکٹیکل میں آپ کو سب کچھ دکھایا جائے گا، لائیو دکھایا جائے گا کس طرح آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہڑتال ورقیہ لینی ہے آپ نے اچھے قسم کی، بے شک آپ ایرانی لے لیں، مشکل نہیں، میں ایرانی استعمال کر رہا ہوں۔ اس کو خرل میں ڈالو، خرل میں ڈالنے کے بعد اس کو اتنا خرل کرو، اتنا خرل کرو کہ وہ خرل ہو جائے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ خرل ہو جائے گی تو اس میں بعد میں ہم 1 تولا جو ہے، یہ تمام آپ نے جتنی بھی چیزیں لینی ہے تولا تولا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہی لینی ہے آپ نے، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ہڑتال کے بعد اپنے شنگرف جو ہے نا وہ اس میں اچھا مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ورنہ یہ عام جو چائنا وائنا کا ملتا ہے یہی لے لیں۔ میں نے ایسے لیا چائنا کا، تو انہوں نے بولا کہ اچھا ہے تو میں نے وہی لے لیا۔ تو وہ شنگرف جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے ہم اور اس کو خرل کریں گے۔ خرل کرنے کے بعد اس میں اب باری آتی ہے سمپل فار سفید کی۔ یہ بھی جو 20 روپے 10 روپے تولا ملتا ہے نا، مجھے تو 15 روپے تولا ملا، تو 15 روپے تولے والا جو شنگر اپنا سمپل فار ہے نا سفید، کوئی شیشہ ویشہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ وہ لینے کے بعد اس کو اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے خرل کرو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب ہڑتال کے بعد شنگرف اس میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ڈالیں گے سمپل فار کو، سمپل فار کو بھی خرل کرنا ہے ہم نے۔ اس کے بعد 1 تولا گندک جو ہے نا آملہ سار، گندک ذرا دیکھ کے لینی ہے، زیادہ چمک والی گندک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو گندک تھوڑی تھوڑی پلاٹ دیتی ہو وہ گندک آپ نے لینی، بے شک آپ کو نیچے بورا برادہ مل جائے، بوگر مل جائے، وہ لے لو۔ تو یہ سمپل فار جا رہا ہے اب خرل میں۔ اچھا، یہ لینے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو خرل کرنا ہے۔ خرل کرنے کے بعد اس میں اب جائیں گے سونے اور چاندی کے 50 ورق، سونے کے 50 اور چاندی کے 50، اس میں ہم بھی دے رہے ہیں چاندی کا بھی اور سونے کا بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں بیج کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں تخم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ نسخہ جس نے بھی بنایا انشاءاللہ تعالی بفضل خدا وہ کامیاب ہوگا۔ اس کا اس نسخہ بنانے کے بعد اس کو کسی چیز کا گھاٹا یا اس کا پیسے کا ضیاع نہیں ہوگا۔ یہ گندک آپ دیکھ رہے ہو، اس میں چمک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی لینی ہے آپ۔ کوئی مدبر نہیں کرنی، کسی چیز کو بھی مدبر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے خرل کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں چلی گئی ہیں۔ خرل کرنے کے بعد اب باری آتی ہے ورق کی۔ اب سونے کے ورق جو ہیں وہ پہلے ڈالیں گے اس میں، اس کے بعد چاندی کے ورق۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سونے کے ورق ہیں، ٹھیک ہے، 50 عدد۔ کچھ ورق میں نے پہلے ڈال دیے تھے، اس کی ویڈیو نہیں بنائی۔ تو یہ سونے کے ورق آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جا رہے ہیں اس میں اچھے طریقے سے خرل کرنے کے بعد پھر جائیں گے اس میں چاندی کے ورق۔ جب چاندی کے ورق اس میں جائیں گے تو ان کو خرل کرنا ہے۔ اب باری آتی ہے پانی کی۔ آپ سب سے پہلے لیموں کا جو پانی ہے 1 پاؤ مقطر لیں گے، لیموں کے پانی میں اس کو خرل کریں گے اچھے طریقے سے، قطرہ قطرہ ڈال کے۔ اچھا، پانی کو خرل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اتنا پانی ڈالیں 3-4 قطرے، جو یہ خرل کا اوپر والا ڈنڈا ہے نا اس کے ساتھ دوائی چپٹے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس حساب کا پانی ڈالنا، زیادہ نہیں ڈالنا۔ جب وہ خشک ہو جائے پھر تو وہ ڈالیں گے۔ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے خرل کریں گے۔ اب سونے کے ورق چلے گئے، اس میں اب جائیں گے چاندی کے ورق۔ چاندی کے ورق جانے کے بعد پھر پانی کی باری آئے گی، وہ پانی خرل کریں گے 1 پاؤ، اور اس کو 1 پاؤ اپلوں کی آگ دے دیں گے۔ ہماری یہ حکمت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی چیز کم نہ ہو، دھواں وغیرہ نہ نکلے، لیکیج وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے حکم سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاندی کے ورق بھی اس میں جا رہے ہیں۔ تو پانی جب خرل ہو جائے 1 پاؤ کی آگ آپ دے دیں، تو اس کے بعد آپ نے اس میں سے نکالنا ہے، یہ ہلکے سے سرخ رنگ کی نکلے گی، اس کو پھر کوٹالے اپنا اس میں ڈالنا ہے آپ نے خرل میں۔ پھر اس میں آب
ادرک جو ہے اس کا پانی 1 پاؤ مقطر آپ کے پاس پڑا ہو، وہ تھوڑا تھوڑا خرل کر کے اس کو خرل کرنے کے بعد سفوف تیار کرنا ہے۔ سفوف کو آپ نے 1 پاؤ جو ہے اپلوں کی آگ دینی ہے۔ یہ دوسری آگ بھی ختم ہوگی، اب تیسری آگ جو ہے وہ لہسن کے پانی 1 پاؤ خرل کرنے کے بعد آپ نے آگ دینی ہے۔ تو اب جو چوتھا عمل ہوگا وہ مین عمل ہے سوانجنے کے پانی کا، چاہے پتو کا پانی آپ کے پاس ہو، چاہے اس کی جڑ کا پانی ہونا سوانجنے کا چاہیے، جسے ہم مرنگا بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پانی ڈالیں گے، اس میں خرل کریں گے اور 1 پاؤ اپلوں کی آگ دیں گے، یہ سرخ رنگ کی اکسیر تیار ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پتال جنتر، یہ پتال جنتر اس کا تیل نہیں نکلے گا، آپ نے کرنا اس طرح ہے، یہ سوانجنے کا پانی جب اس میں آپ خرل کرو گے تو جب یہ گولی باندھنے کے قریب آ جائے، اگر آپ اس کا خط کش تیل بنانا چاہتے ہو تو، اگر اکسیر بنانی ہے تو پھر یہیں پہ یہ ختم ہو گیا قصہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خط کش تیل بنانا ہے تو آپ نے اس میں جب سوانجنے کا پانی، چاہے پتو کا ہو چاہے جڑ کا ہو، جس کا بھی ہو، مقطر ہونا چاہیے، فضلہ نہیں ہونا چاہیے اس میں، تو اس کالی مرچ کے برابر گولی بنا کے اس کو سائے میں خشک کرو۔ خشک کرنے کے بعد اس کو بلب میں، پتال جنتر یا بلب آتشی شیشی ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں سے اس کا تیل نکالو۔ یہ تقریباً 2-2.5 تولے کے قریب تیل نکلے گا۔ یہ چاندی یا سونے اپنا تانبے کا خط کش کا کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ رہی بات یہ۔ اگر آپ اس کو اکسیر بنانا چاہتے ہو تو پھر وہاں پہ اس کو چھوڑ دو، اس کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رتی تولے پہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہترین اکسیر ہے، اگر آپ کا اس میں کوئی بھی پیسہ ضائع نہیں جاتا۔ یہ خوراکی بہت کام کرتی ہے، خدا نخواستہ یہ پوشاکی نہیں کام کرتی، تو خوراکی یہ شوگر اور نمردی پہ بہت اعلیٰ قسم کا کام کرتی ہے۔ شوگر کو 7 کا کافی ہیں باجرے کے دانے کے برابر، ٹھیک ہے۔ یہ دودھ گھی کے ساتھ دیں، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حکماں حضرات کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، جو ٹھڑکی بھائی ہیں ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ اس نسخے کو بناؤ انشاءاللہ۔ یہ میں نے پہلا پارٹ دے دیا ہے، آگے میں جب جو بھی کام کروں گا یا پانی خرل کروں گا اس کی بھی میں ویڈیو انشاءاللہ اگلے پارٹ میں دے دوں گا۔ اتنے میں ہمیں اجازت دو۔ میں حکیم حاجی مستنصر عباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ طبیعت ناساز تھی، اس لیے آواز بھی نہیں ٹھیک، بخار تھا رات کو، تو ابھی کچھ ٹھیک ہوا تو میں نے سوچا یہ دوائی جو ہے میں تیار کر لوں، تو یہ پریکٹیکل بہت بہترین ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔